میں روایت کا مفہوم و خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جب بھی کوئی زائر زیارت حسین کا ارادہ کرتا ہے احتنکہ الملائکہ. دنیا پروٹوکول کی باتیں کرتی ہے جناب، پروٹوکول. ایک مولانا صاحب اگر کسی مجلس کے لیے جا رہے ہیں تو 4-5 گاڑیاں ہونی چاہیے، 2-4 لڑکے ہونے چاہیے، اگرچہ خطرہ ہو نہ بھی ہو، کیونکہ پروٹوکول ضروری ہے. اما جب ہمارا اور تمہارا پروٹوکول ہو سکتا ہے تو زائر حسین کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے؟ کوئی پروٹوکول نہیں ہے. کہتے جب بھی کوئی زائر زائرت حسین کا ارادہ کرتا ہے ملائکہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. صرف ارادہ کرنے پر ملائکہ چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں. جیسے اس کا پہلا قدم امام حسین کی زیارت کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ملائکہ اس کے سارے گناہوں کو لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں، انتظار کرتے ہیں ذرا بڑھو تو صحیح. ارادہ کیا امام حسین نے تمہیں پروٹوکول سے نواز دیا. پروٹوکول کیا ہے؟ یہ گاڑیاں شاڑیاں، یہ لوگ، یہ گن مین، یہ سارے کے سارے ملائکہ کے سامنے کچھ نہیں ہے جو ایک زائر کا پروٹوکول ہے. پروٹوکول یہ ہے کہ ملائکہ چاروں طرف سے زائر کو گھیرے ہوئے ہیں. ایک قدم نکالا، سارے گناہوں کو ملائکہ نے ہاتھوں میں لے لیا. جیسے جیسے یہ قدم حسین کی طرف بڑھتا جاتا ہے ملائکہ گناہوں کو محو کرتے رہتے ہیں، محو کرتے رہتے ہیں. کہتے پھر جب یہ زائر پورے پروٹوکول کے ساتھ حائر کے پاس پہنچتا ہے، ذریح ابا عبداللہ الحسین کے پاس پہنچتا ہے. رسول گرامی معراج پہ گئے تھے. معراج کی سب سے آخری اسٹیج کیا تھی؟ معراج سننے والے افراد تشریف فرمائے، آخری اسٹیج کیا تھی؟ سب سے بڑا امتیاز کیا تھا؟ ایک ایسا مقام، ایک ایسا مکان کہ جہاں بقول ہمارے ذاکری والے الفاظ میں ایک پردے کا فاصلہ تھا یا ایک کمان کا فاصلہ تھا. اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہیں، نجوہ کر رہے ہیں. نجوہ کا معنی ہوتا ہے خفیہ باتیں کرنا، راز و نیاز کرنا. جس طریقے سے آپ نے دیکھا میاں بیوی بیٹھ کے راز ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، راز کی باتیں کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے نجوہ. یہ رسول گرامی کی معراج کا سب سے بڑا امتیاز تھا. سب سے بڑا امتیاز تھا کہ ایک ایسے مقام پہ پہنچے کہ جہاں اپنے رب سے نجوہ کرنے لگے. قربان جاؤں ابا عبداللہ الحسین کی ذات پر. کہتے زائر گھر سے نکلا، حسین نے پروٹوکول دے دیا، جاؤ یہ پروٹوکول تمہارے ساتھ. زائر حائر کے پاس پہنچتا ہے جب اس کی نظر امام حسین کی شش گوشہ قبر پہ پڑتی ہے. کہتے اب اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے رب سے نجوہ کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ. اس سے بڑی فضیلت جناب کوئی بیان نہیں کر سکتا. اپنے رب سے نجوہ کرنا، رب سے سرگوشیاں کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ اب اگر کوئی انسان کہے کہ جناب والا ہم کربلا جا رہے ہیں رب کی زیارت کے لیے، تو جملہ معیوب نہیں ہے، جملہ معیوب نہیں ہے. اپنے رب سے نجوہ کرنے جا رہے ہیں. اور حدیث ہے جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو ملاقات کی جگہ کہاں ہے؟ قبر ابا عبداللہ الحسین. آؤ اپنے رب سے ملاقات کرو. اللہ سے سرگوشیاں کرنا. جناب موسیٰ کی سب سے بڑی فضیلت کیا تھی؟ میرا موضوع ہے انبیاء اور اہل بیت. انشاءاللہ آج سے یہ موضوع شروع ہونے والا ہے. جناب موسیٰ کی سب سے بڑی فضیلت کیا تھی؟ جناب موسیٰ کا ایک لقب کیا ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ. موسیٰ اپنے رب سے باتیں کیا کرتے تھے. میں کہوں گا یا نبی اللہ، آپ کی سب سے بڑی یہ فضیلت ہے. حسین نے دے دی شیعوں کو، دے دی. آؤ رب سے باتیں کرو آ کے، اپنے رب سے سرگوشیاں کرو آ کے ابا عبداللہ الحسین کی قبر پہ.